السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج کے ویلاگ کی پہلی سٹوری جو ہے وہ پاکستان میں وفاقی کابینہ کی توسیع کے حوالے سے ہے، جہاں پہ 2 درجن نئے اراکین کو شامل کر لیا گیا وفاقی کابینہ میں، جس میں 12 کے قریب وفاقی وزراء اور 9 کے قریب وزرائے مملکت ہیں۔ اس کے علاوہ مشیر بھی ہیں، معاونان خصوصی بھی ہیں، اور یہ ایسی ہے کہ لاٹری لگی ہوئی ہے، اس ختم ہونے سے پہلے، وقت گزرنے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، جتنے مزے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اس کی تفصیلات کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ابھینندن والا آپ کو یاد ہوگا، اور پاکستان کے تمام مین سٹریم نیوز ٹیلی ویژن چینلز کو یہ زور دے کے کہا گیا کہ آپ نے اس کو بڑے جوش و خروش سے منانا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے پاکستان کے اداروں کو۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور امریکہ سے کچھ خبریں سیاسی طور پر جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کی وفاقی کابینہ میں جو توسیع ہوئی ہے اس میں تقریباً 2 درجن نئے افراد کو شامل کر لیا گیا۔ آصف علی زرداری نے بطور ڈی فیکٹو صدر مملکت ان سے حلف لیا ہے۔ شہباز شریف ڈی فیکٹو وزیر اعظم کے طور پہ وہاں پر موجود تھے۔ یوسف رضا گیلانی ڈی فیکٹو چیئرمین سینٹ کے طور پہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھائے۔ جو وفاقی وزراء ہیں اس میں حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات حراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ میرے خیال میں ہیں، اور جنید انور اور خالد مکسی ان کے نام ہیں۔ اور 9 وزرائے مملکت کے طور پہ جنہوں نے حلف اٹھایا ان میں طلال چودھری، عقیل ملک، ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمن کانجو، بلال کیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجی قمر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 مشیر جو شامل ہوئے ہیں اس میں کابینہ میں، اس میں پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، توقیر شاہ اور محمد علی، یہ 3 لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 معاونین خصوصی وزیر اعظم کے شامل ہوئے ہیں آج، اس میں ہارون اختر ہیں، ہمایوں اختر کے بھائی ہیں، حذیفہ رحمان ہیں، مبارک زیب ہیں، اور طلحہ برکی ہیں۔ یہ پرانے ساتھی ہیں میاں شہباز شریف کے۔ تو یہ وفاقی وزراء، اور وہ جو کابینہ ہے اس کا سائز جو ہے وہ سویل کر گیا، اب وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے نا، تو اب اس کے لیے تو جب اس لیول پہ سطح پہ انفلیمیشن ہو جائے تو پھر اس کے لیے اینٹی انفلیمیٹری دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب کہ کام ڈھیلے کا نہیں ہو رہا، اور ڈھیلے کا کام اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ سب سے پہلی بات لوگوں میں لیجٹمیسی نہیں ہے، لوگوں میں قبولیت ہی نہیں ہے اس کی۔ ایک عمران خان کی قبولیت اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے، اور اس حکومت کی قبولیت عوام میں نہیں ہے، اور عمران خان کی مقبولیت عوام میں ہے، اور اس حکومت کی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ میں ہے۔ تو اب اس وقت بیسکلی بنیادی طور پہ جو ڈیسائسو فیکٹر ہے دیٹ از آئیدر دی اسٹیبلشمنٹ اور دا پیپل آف پاکستان۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر بھاری پڑتی ہے تو یہ حکومت بنی ہوئی ہے اور چل رہی ہے اور آگے چلے گی، اور اگر عوام اپنا فیصلہ منوانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس حساب سے چلے گا۔ اس وقت تک کی تو سچویشن یہی ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں جب عوام کا جو جمہوری حق ہے اس میں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے اس کے درمیان مقابلہ جاری ہے پاکستان میں، جو لاٹری لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حکومتیں بنا کر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی لاٹری لگی ہے، مریم نواز کی بطور چیف منسٹر لاٹری لگی ہے، اور ایک عجیب سے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ لوگ ہیں، ایک عجیب سے تھنکنگ پیٹرن میں ہیں، ایک عجیب سی فیری ٹیل جیسے نہیں ہوتی ہے پریوں کی دنیا، اس میں اس وقت یہ لوگ اڑ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم ہیں، ہم چیف منسٹر ہیں، ہمارا دور بڑا زبردست ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کام ڈھیلے کا بھی نہیں ہو رہا۔ اور جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو کرتا دھرتا ہے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور پلس یہ حکومت اب اس وجہ سے اتنا مطلب کہ بے پرواہ اور لاپرواہ ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھ رہا ہے، اتنی لمبی چوڑی کابینہ میں اضافہ کر لیا ہے، اس سے لاپرواہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی اب آ گیا کہ یار ہمیں ان اینی کیس لوگ برا ہی سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے شاید ہمیں برا ہی سمجھنا ہے، ہم اس وقت سونے کے بھی بن کے آ جائیں کیونکہ ہم چور راستے سے آئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، تو لوگوں نے ہمیں مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو جتنی دیر تک دا لگا ہوا ہے اس کو انجوائے کر لو،
مطلب کہ جو ہمارے ساتھی اور ہیں ساتھ ان کو بھی ایڈ کرو، کم وزراء کیوں، زیادہ وزراء ہوں وہ بھی ساتھ ایڈ کریں، پروٹوکول ہوٹر سب کچھ وہ انجوائے کریں۔ تو اب اس والے موڈ میں یہ حکومت چلی ہے، جتنی دیر تک دال لگا ہوا ہے تب تک انجوائے تو کر لیں نا، ساروں کو انجوائے بھی کرا دیں جنہوں نے ضمیر کی آواز مار کے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مجھے تو ایگزیکٹلی اس وقت یہ سچویشن لگتی ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کے مین سٹریم نیوز چینلز ہیں، انہوں نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو ابھینندن پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اس نے، اور اس کے جہاز کو پھر مار گرایا تھا پاکستانی ایئر فورس نے، اور اس کے بعد پھر اس کو قبضے میں لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کو پتہ ہے، اور ہم نے اس چیز کو بہت پراؤڈلی سیلیبریٹ بھی کیا ہوا ہے، اور پہلی دوسری دا ٹی از فینٹاسٹک کی جو اینیورسریز ہیں اس کے اوپر اس حوالے سے بات بھی کی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تعریف وہی ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے اور جو کہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں نا کہ یہ آپ نے کرنا اور ساتھ خراج تحسین پیش کرنا، تو ایک تو لوگ اس میں تھوڑا وہ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور آپ اپنی عزت میں کمی واقع کرتے ہیں۔ ادروائز عزت ٹھیک ٹھاک آپ کی ہے، عوام کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں جو کچھ یہ ہوا ہے آپریشن صرف لوگ اون کرتے ہیں اپنی فوج کے طور پر اور اس کے کارنامے کے طور پر، لیکن سیاسی مداخلت جاری رکھنے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کریڈیبلٹی تباہ بھی ہو جائے تو ہونے دو، لیکن سیاست میں ہمارا کردار اور ہماری طاقت کو قبول کیا جانا چاہیے بائی ہک اور بائی کروک، تو اس میں پھر اس چیز کو کور اپ کرنے کی، جب ایک طرف آپ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہو گئی، جب ایک طرف آپ کے بارے میں یہ تاثر عام ہو گیا کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ایک غیر قانونی، غیر سیاسی طور پہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے ایک حکومت کو مسلط کر دیا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہوگی، تو وہ ساکھ ایسے بحال نہیں ہوگی کہ جو آپ کے جنون اچھے کیے ہوئے کام ہیں، مثال کے طور پہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، مثال کے طور پہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا جو کہ ہمارے فوجی جوان کرتے ہیں، جس کو ہم سراتے بھی ہیں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان جگہوں پہ خراج تحسین پیش کرنے سے اس چیز کو انڈو نہیں کیا جا سکتا جو کہ پولیٹیکل ارینا کے اندر ڈیمیج اسٹیبلشمنٹ فیس کرے۔ دس از واٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ، کہ یہاں پہ آپ نہ بھی اگر کہیں نا عوام کو، لوگوں کو، چینلز کو، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو یا سول سوسائٹی کو کہ تعریف کریں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ پہ فوج کی یا آئی ایس پی آر کی یا آئی ایس آئی کی یا پاکستان کی ایئر فورس کی، آرمڈ فورسز کی، آپ نہ بھی کہیں گے تو وہ تعریف کریں گے، کیونکہ یہ دل سے تعریف ان کے نکلے گی، وہ معترف ہیں اس بات پہ پاکستان فوج کے کہ جی وہ ان کی حفاظت کرتی ہے، اور ابھینندن کا جہاز گرایا تھا اور اس کے بعد اس کو قبضے میں لیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کا جو اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، the way he spoke in the parliament and the way he proclaimed about releasing the Indian pilot ابھینندن، وہ جب ہندوستانی چینلز پہ دکھایا گیا، اور اس کے بعد اس ٹائم پہ عمران خان کو کوئی میڈل وغیرہ بھی دیا گیا تھا اس حساب سے پاکستانی اداروں کی طرف سے ہی کہ جی بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے پوری سچویشن کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا۔ آپ کہیں کہ جی وہ اس کو مائنس کر دو، اس کو غائب کر دو، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ جو آپ کا کردار ہے مثبت، اس کی بنیاد پہ جہاں پر آپ کا منفی کردار ہے اس کو بھلا دو، تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو دیکھیں چیز جو ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہشات اور سوچ کے مطابق ایگزیکٹلی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تھنکنگ مائنڈز ہیں، سوکریٹیز نے کہا تھا نا آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، مطلب کہ انسان کی جو قوت سوچ ہے، جو دماغ ہے، وہی تو اس کو انسان بناتا ہے، نہیں تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ جائے گا اگر ہم اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکیں گے۔ اگر جانور کو بھی کوئی شخص اگر ایول ہے، کوئی شخص اگر نوبل ہے، لیکن وہ اس کو کھلاتا پلاتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ اندر سے وہ کیسا انسان ہے، اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے۔ جانور کو یہ تمیز، لیکن انسان کو تو یہ تمیز ہے، تو یہ تمیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے اپنی خواہشات کو پروان چڑھاتے ہوئے۔ یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو سیلیبریٹ کیا گیا، اچھی بات ہے کہ خراج تحسین پیش کیا گیا، اچھی بات ہے کہ اس کا حوالہ دیا گیا، لیکن اس کے اندر یہ جو زبردستی کا عنصر ہے نا،
یہ اگر نکال دیا جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. اس طرح وہ پلس بھی مائنس بن جاتا ہے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بن جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم امریکہ کی طرف. امریکہ میں سیاسی طور پہ اس وقت بڑی ہلچل ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی اپنی کابینہ کی میٹنگ فل فلیج جو ہے وہ ہولڈ کر چکے ہیں. اس کے اوپر خبریں, ایلون مسک جو کہ اس کابینہ کا ویسے حصہ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے بندہ بولنے والا اس کابینہ کے اندر ایلون مسک تھا. ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی جس کو ڈوج کہہ رہے ہیں, اس کو ہیڈ لگا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو سویلین فیڈرل جابس جو ہیں, وفاقی سطح پہ جو سرکاری ملازمین ہیں, سب سے پہلے آ کے کہا ہے کہ وہ نوکریاں جو ہیں اس میں ہم کٹ لگائیں گے, کیونکہ اگر ہم یہ کٹس نہیں لگاتے ہیں اور وہ بھی ان نوکریوں پہ جن کو ہم ٹریس نہیں کر سکتے. ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری گوسٹ نوکریاں ہیں یہاں پہ, تو اگر ان کو کٹ نہیں کریں گے تو امریکہ بینکرپٹ ہو جائے گا. تو اس میں اب ڈوج نے, ایلون مسک نے ایک ای میل بھیجا ہے ہر فیڈرل ورکر کو کہ آپ اپنی ہفتہ وار پرفارمنس ذرا واپس ای میل کریں, اور جس سے وہ کہتے ہیں جواب نہیں آئے گا اس کو پاسبلی فائر کر دیا جائے گا, ٹرمینیٹ. اور یہ سوال پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھے گا, اس نے کہا جی بالکل کیا جا سکتا ہے, اس لیے ای میل کا جواب دے. تو اس وقت ایک فیڈرل لیول پہ جو ورکرز ہیں دے ناٹ ویری ہیپی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک طرف تو اپنے جو امیڈیٹ ہائر اپس ہیں ان کو رسپونڈ کرنا پڑا ہے, دوسری طرف اب ڈوج کو رسپانس کرنا پڑا ہے, لیکن وہ لوگ جو اس میں واقعی اگر کوئی گوسٹ جابز ہیں, امپلائمنٹس ہیں, تو وہ اس کے اندر ایکسپوز ہو جائیں گی, وہ پاسبلٹی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ میکسیکو کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 25% اور کینیڈا کے حوالے سے بھی 25% ٹیرفز بڑھا دیے جائیں گے 4 مارچ 2005 سے. چائنا پہ میرے خیال میں 10% پہلے ہی بڑھایا تھا اور 10% مزید بڑھانے کا اعلان کیا جا چکا ہے. اب اس وقت کی جو سچویشن ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی جو ہے نا وہ بڑا پولیٹکلی آگے چل رہے ہیں معاملات کو لے کر. جو الیکشن سے پہلے کے نعرے تھے وہ میرے خیال میں کچھ مختلف تھے, یا کم از کم وہ نعرے اگر سیم بھی تھے, میک امریکہ گریٹ اگین, یا اس سے ملتے جلتے تھے, تو جس طرح سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے حکمت عملی بنا کر اس پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے, اب یہ شاید لوگوں کو اس طرح سے احساس نہیں تھا, کیونکہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس وجہ سے ایک ڈیبیٹ ہے, ایک کنسرن ہے, لیکن پولیٹکلی وہ چل رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے ڈوج بنا دی ہے, ایلون مسک کا کردار کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت اہم ہے, کابینہ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے. بلکہ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ ایلون مسک کے یہاں پر ہونے سے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا, یا ویسے ایک سوال پوچھا, تو ٹرمپ نے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ کسی کو ایلون مسک ناپسند ہے تو بتایا تو سب ہنس پڑے. تو ایلون مسک کی اس وقت جو سچویشن ہے, جس طرح وہ امریکن پریزیڈنسی ایلون مسک پہ ریلائی کر رہی ہے, تو نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایلون مسک کی صورتحال ہے دیٹ از اے ڈسپلے آف ڈیفرنس. یہ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن. ڈیفرنس ہوتی ہے ہمبل سبمیشن اینڈ رسپیکٹ. کسی کو کے سامنے آپ ہمبلی سبمٹ کریں یا ہمبلی سرنڈر کریں یا رسپیکٹ ہمبلی اس کو پے کریں, تو وہ ڈیفرنس ہوتی ہے. تو وہ نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو صدارت ہے یہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس نے ہمبلی سبمٹ کیا ہوا ہے ایلون مسک کے سامنے. تو یہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. ساری صورتحال میں جو ولسن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک خط لکھ چکے ہیں ماں کو, روبیو کو بھی, جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, بڑی اہم پوسٹ ہے. اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, دس از یٹ ٹو بی سین, بیکاز پاکستانی اوورسیز کمیونٹی, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفس بیررز ہیں وہ اس کا بہت زیادہ کریڈٹ تو لے رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا مارکو روبیو کی طرف سے, سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا ہے. ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان بل جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کانگریس میں, اس کے حوالے سے بھی ابھی مزید کوئی اپڈیٹ نہیں آیا, لیکن جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے آپ سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.